بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة التوحيد، والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق الذي علمنا كيف نعبد الله الوحيد. دین رب کائنات کا عظیم احسان، اور جس انسان کو اصلی خالص سچا اور سچا دین مل جائے، وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اس لیے کہ جس کو خالص دین مل گیا، سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت کی تمام برکتیں، رحمتیں، نعمتیں رب کائنات نے اسے عطا فرما دی۔ رب کائنات کی توحید اور توحید کی دوسری قسم توحید عبادت، اور اس کا ایک تسلسل وسیلہ، جس بارے میں گزشتہ 3 اسباق میں قدر تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے کہ شرعی اور جائز وسیلہ کیا ہے۔ ایک سوال جو کہ یہاں پیدا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی آ جاتا ہے کہ جی کیا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بعد میں فوت ہونے والے بزرگوں کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے؟ یاد رکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا بعد میں آنے والی بزرگ ہستیاں آج تک کی، ان کے وسیلے کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی کہ جب یہ معزز مقدس ہستیاں زندہ تھیں یا جو بھی آج زندہ ہیں، ان سے جا کر یہ درخواست کی جائے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے حضور دعا کریں، اس سے کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن میرے اللہ کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا، اس کے صدقے وسیلے طفیل سے دعا کی جائے تو یہ شریعت میں جائز نہیں۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے عقیدے کو چھوڑنا ہے، چاہے وہ عقیدہ نسل در نسل آ چکا ہو، چاہے اس عقیدے کی بنیاد دنیاوی مفادات ہوں، اور چاہے اس کی بنیاد اساتذہ کرام کی غلط تعلیم و تربیت ہو، چاہے اس کی بنیاد معاشرتی ماحول ہو یا کوئی بھی ہو، تو ظاہر بات ہے پھر انسان جو عقیدہ بناتا ہے اس پر دلائل تلاش کر لیتا ہے، گاڑ لیتا ہے، زبردستی ان دلائل کو مسلط کر لیتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا ذرا، کیونکہ یہ باتیں میں بہت پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، شاید کوئی اور آپ کو نہ بتا سکے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا نہیں ہو سکتی، تو فوری طور پر کہا جاتا ہے کہ جی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہی دعا کی تھی تو توبہ قبول ہوئی تھی۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، عام آدمی تو بڑی جلدی متاثر ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے زیادہ نہیں تو چلو کچھ عرصہ ہم نے بھی اپنے اساتذہ کرام کے قدموں میں بیٹھ کر علم کے سمندر سے کچھ چند قطرے اٹھائے۔ یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا جی سیدنا آدم علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا، یا اللہ اپنے ہونے والے بیٹے سیدنا عزیر کے صدقے مجھ کو معاف فرما۔ ہم نے پوچھا تم کون ہو بھائی؟ کہتا جی میں یہودی ہوں۔ ہم نے کہا ہم یہودیوں کی بات نہیں مانتے۔
دوسرا آدمی اٹھا، اس نے کہا جی آدم علیہ السلام نے تو فرمایا تھا یا اللہ اپنے ہونے والے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے مجھ کو معاف فرما۔ ہم نے کہا بھی آپ کون ہو؟ اس نے کہا جی میں عیسائی ہوتا ہوں۔ ہم نے کہا خبردار، تیری کیا ضرورت ہے ہمارے ساتھ بات کرے۔ ایک تیسری ہستی مقدسہ اٹھی، اس نے کہا جی آدم علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ یا اللہ یہ جس ہستی کا نام ہواؤں میں، فضاؤں میں، جنت کے درختوں کے پتوں پر، عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صدقے مجھ کو معاف فرما۔ ہم نے کہا جی تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میرا تعلق ہے تو مسلمانوں سے لیکن فلاں فرقے سے ہے۔ ایک چوتھی ہستی بھی اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے کہا تم سارے غلط ہو۔ ہم نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے آدم علیہ السلام نے تو کہا تھا یا اللہ 5 تن پاک کے صدقے مجھ کو معاف فرما۔ کتنی رائے ہو گئی جی؟ 4۔ عام آدمی کس طرف جائے؟ عام آدمی کو کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا قرآن کھول لے۔ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا، اس کا بھی جائزہ لیتا ہوں، میرے سامنے ہے اس وقت یہ پورے حوالوں سمیت، کس کس کتاب میں ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی مسئلے میں اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پیش کر دو۔ میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ جناب حدیث قرآن کی مخالفت کرتی ہے، یا اس آدمی کا دماغ خراب ہے یا اس کو دین کی سمجھ نہیں، یا وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی علیہ السلام پر۔ حدیث کس کا فرمان ہے؟ نبی علیہ السلام کا۔ کیا میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا کر سکتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو؟ لیکن چند منٹ کے لیے اس اصول کو مان لیا جائے۔ سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے، میرے اللہ نے ابتدائی 22 آیات مبارکات میں آدم علیہ السلام کی داستان بیان کی، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں اللہ رب العزت تفصیل کے ساتھ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں، اور آخر پر کیا فرماتے ہیں؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، میرے رب نے خود آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے۔ قرآن کہہ رہا ہے اور کیا فرمایا؟ اے میرے آدم ان الفاظ کے ساتھ میرے آگے توبہ کر، انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ میں ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کھانے والا ہوں۔ سورۃ الاعراف 22 آیات میں اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ داستان بیان کر دی آدم علیہ السلام کی۔ 23ویں آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے یہ کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، اگر آپ نے ہم پر اپنی رحمت نہ کی تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی صدقہ، وسیلہ، طفیل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ قرآن کی بات ہے۔ یہی اختلاف تھوڑا سا آگے جا کے بھی پڑا۔ کب؟ جب اللہ کے ایک نبی نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنی بستی چھوڑ دی۔ میرے اللہ نے کہا اے میرے یونس، یاد رکھنا مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ رب کی بارگاہ ہے، یہاں پر جو جتنا اس کے قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ مار پڑتی ہے۔ جملہ نوٹ کرنے والا ہے، میرے اللہ کا دستور کیا ہے؟ جتنا اس کے قریب ہوگے اتنی زیادہ مشقت اٹھانا پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کس بٹی سے نہیں گزرے؟ میں مثال دیا کرتا ہوں جٹ کی، کہ گڑ سادہ ایسے نہیں بن جاتا،
گڑ بننے کے لیے گنے کے رس کو گرم کڑا میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑی، اللہ نے کہا چل پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح، تجھے ایک ایسی جیل کے اندر ڈالوں گا جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور دنیا کا کوئی شخص بلکہ دنیا کی کوئی طاقت وہاں سے نکال ہی نہیں سکے گی۔ واقعات سارے آپ نے سنے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، یہودی اٹھا، اس نے کہا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں واسطہ دیا تھا عزیر علیہ السلام کا، عیسائی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ دیا تھا، ہمارے مسلمانوں نے کہا نہیں، نبی علیہ السلام اور 5 تن پاپ کا فاصلہ واسطہ دیا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، میرے یونس علیہ السلام نے مجھے اندھیروں سے آواز دی۔ اندھیرے کون کون سے؟ سمندر کی تہہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور رات کا اندھیرا، اندھیروں پر اندھیرے۔ کیا آواز دی؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، میں نے اپنی جان پر خود ظلم کیا ہے۔ کیا آپ کو اس میں کوئی صدقہ، وسیلہ، طفیل نظر آ رہا ہے؟ میں کیوں کہتا ہوں قرآن پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ۔ جس نے قرآن پڑھ لیا یقین جانیے اتنی زیادہ صفائی تیزاب نہیں کرتا جتنی زیادہ صفائی قرآن عقیدے کی کرتا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ آخر وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے، معزز مکرم علماء کرام پیش کرتے ہیں، آخر وہ حدیث اس کا کیا کریں؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ جا کر انہی معزز مکرم علماء کرام سے سوال کریں کہ حضور والا یہ بتائیے کہ یہ حدیث ہے کہاں؟ بتا ہی نہیں سکیں گے۔ حدیث کی کسی مشہور کتاب کا نام لیجئے جی، صحیح بخاری آپ بتائیں، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، حدیث کی کتابیں۔ تھوڑا سا آگے چلے جائیے، مسند احمد، مستدرک الحاکم، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اپنی زندگی میں آج تک تاریخ دمشق نام کی کسی حدیث کی کتاب کا نام سنا؟ نام سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کیسی ہے؟ تاریخ کی، امام ابن عساکر کی کتاب ہے، میں نے ان اپنی آنکھوں سے مسجد نبوی کی لائبریری کے اندر دیکھی ہوئی ہے، 75 جلدوں پر مشتمل ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں کسی کے پاس PDF کی شکل میں موجود ہو تو ہو، کتابی شکل میں، ہارڈ شکل میں، ہارڈ کاپی کی شکل میں کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ حدیث تاریخ دمشق میں ہے۔ میں لفظ پڑھنے لگا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے غلطی کا اعتراف کیا تو کہا یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ میں آپ کو آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں جو آپ نے مجھے بخش دیا۔ فقال یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو جبکہ میں نے تو ابھی تک ان کو پیدا نہیں کیا؟ تو قال یا ربی لما خلقتنی بیدک، اے اللہ جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، اور آپ نے میرے اندر روح پھونکی، تو پھر رفعت رأسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا کہ عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فعلمت انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک، تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ صرف اس ہستی کا نام لگا سکتے ہیں جو آپ کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ فقال غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک، اور اللہ نے فرمایا جا آدم تجھے معاف کیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ اب یہاں تھوڑی سی میں علمی بات کروں گا
کسی بھی حدیث کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے اس کی بنیاد ہوتی ہے سند۔ میں سند آپ کو سمجھا دوں۔ میرے استاد محترم ہیں مولانا ثناء اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے حدیث سنی، مدینے کا رخ کر لیتے ہیں۔ میں نے علم حاصل کیا مسجد نبوی کے امام شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی سے، انہوں نے اپنے استاد 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 سے، یہ سلسلہ چلتا چلتا پہنچ گیا صحابی تک، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کس سے سنی؟ نبی علیہ السلام سے۔ اب یہ جو درمیان میں جتنے آدمی ہیں نا، محدثین کرام کا اصول یہ ہے، حدیث کو جانچنے کا اصول یہ ہے کہ ان درمیان والے تمام آدمیوں میں سے ایک ایک آدمی کو پکڑیں اور اس کے پیدائش سے لے کر موت تک کے حالات زندگی اٹھائیں۔ اگر زندگی کی کسی موڑ پر ان میں سے کسی آدمی سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس آدمی کا کردار خراب نہیں، مشکوک ہو چکا ہے، تو ایسے بندے کی حدیث قابل قبول نہیں۔ اس حدیث کی سند میں سب سے پہلے ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن مسلم الفہری، اور یہ راوی مجہول ہے، بلکہ بعض محدثین کرام تو اس کو اور آگے بچاتے ہیں، لیکن وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ مجہول اس راوی کو کہتے ہیں جس کا پتہ ہی نہ ہو، تھا بھی کہ نہیں تھا۔ اب جس آدمی کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ تھا بھی کہ نہیں تھا، اس کی بات قابل قبول ہے جی۔ دوسری بات، اس حدیث کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ایک راوی ہے جس کا اصول یہ ہے کہ یہ بندہ جب اکیلا کسی حدیث کو بیان کرے تو اس کی حدیث قابل قبول نہیں۔ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، کیونکہ یار لوگوں کے اپنے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق یہ حدیث قرآن کے کیا ہے؟ بالکل خلاف ہے۔ قرآن نے کہا کوئی صدقہ وسیلہ تو فعل نہیں۔ کہنے لگے جی آپ کیا بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے۔ ہم نے کہا جی لائیے۔ کہتے ہیں یہ حدیث کو تو آپ نے ضعیف قرار دے دیا، سنن ترمذی کی حدیث کو کیا کریں گے؟ میں وہ حدیث پڑھتا ہوں۔ سیدنا عثمان بن حنیف، بلکہ سیدنا عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبینا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ایک ایک لفظ بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ کہتا ہے جی ادعو اللہ ان یعافینی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے رب کائنات مجھے میری بینائی واپس کر دے۔ کیا کہا نبی علیہ السلام سے آ کے؟ کیا کیجئے؟ میں نے کہا توجہ کرنی ہے ذرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فهو خیر لک، اے میرے صحابی اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا بھی کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کہنے لگا جی آپ میرے لیے اللہ کے حضور دعا کر دیں۔ فرمایا جاؤ وضو کرو اور دعا کرو، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کے سامنے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتا ہوں، آپ میری حاجت کو پورا کر دیں اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کو، سفارش کو میرے حق میں قبول فرمائیں۔ اب جس آدمی کو اللہ نے تھوڑی سی بھی سمجھ عطا فرمائی ہے وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر وسیلے سے مراد شرعی وسیلے کی تیسری قسم ہے کسی نیک اور زندہ آدمی سے دعا کروانا۔ اب ہوتا کیا بھلا؟ قرآن کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب کہ تم نشے میں ہو۔ آپ کو بندے ملیں گے، لو جی میں قرآن سے دکھاتا ہوں، اللہ نے قرآن میں نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے۔ ہم نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتا جی قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، پنجابی میں نماز کے نیڑے بھی نہ لگو۔ ہم نے کہا آگے تو پڑھو، کہتا سارا قرآن تیرے ابے نے پڑھا ہوا ہے۔ یہاں بھی وہی معاملہ، صرف اتنا سارا ٹکڑا لے لیا کہ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ۔
یا اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور آپ کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں. ہم نے کہا یار ایسا کرو حدیث شروع سے لے کر پوری پڑھو. کہتا ساری حدیثیں تیرے ابے نے پڑھی ہوئی ہیں. یاد رکھیے آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، عقیدے کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے زیادہ زور دے رہا ہوں. اسلام میں شخصی وسیلے کا تصور ہی نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو کسی شخصیت کا وسیلہ واسطہ دے ہی نہیں سکتے. مثال سے ایک بات سمجھاؤں گا. فرض کیجئے آپ کو کسی بڑے افسر سے کوئی کام ہے اور آپ کو پتہ ہے جی پاکستان کی بیوروکریسی کا کھاتا ہے، لانتے ہیں نا مسلط ہوئی. آپ اس کے پاس براہ راست جائیں، وہ راستے میں جو چمچے کھڑچے ہیں وہی نہیں آپ کو جانے دیں گے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ یار کوئی بندہ ایسا پکڑو جس بندے کی یہ بات نہ ٹالتا. اب باتیں دو ہی ہیں. جو بندہ آپ سفارشی ڈھونڈیں گے، یا تو وہ بندہ اس افسر سے بڑا ہوگا یا اس بندے کے تعلقات اس افسر سے ایسے ہوں گے کہ وہ اس کی بات کو ٹال نہیں سکے گا. کیا میرے اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ کیا میرے اللہ کو کوئی زبردستی مجبور کر سکتا ہے؟ اسلام میں شخصی وسیلے کا تصور نہیں. آخری چند جملے مسجد نبی کے امام شیخ اپنا عبد الباری السبیتی سے میں ملا تو میں نے آپ کو بتایا وہ ہمارے ساتھیوں میں سے. تو میں نے کہا جی شخصی وسیلے کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ کہنے لگا ہادہ بدعۃ شرکیہ، یہ ایک ایسی بدعت ہے جو انسان کو کہاں لے جاتی ہے. یہ قبروں پر جو سجدے ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ جی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وہی کفار مکہ والا عقیدہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.